بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونف زیادہ کھانے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ سونف کا قہوہ بنا کر پیا کرو۔ نمکین پانی سر میں ڈالیں تو اسے جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارے مقدر بن جائے گی۔ نمبر 1، نماز میں دل لگانا۔ نمبر 2، تنہائی میں اچھا سوچنا۔ نمبر 3، محفل میں زبان پر قابو رکھنا۔ اور نمبر 4، راستے میں نگاہ کو نیچے رکھنا۔ ان لوگوں کو گردوں کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں جو رات کے وقت پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ رات کو پیشاب کر کے سونا جسم سے بہت سی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ روزہ رکھنے سے انسان کے معدے کو 4 سے 6 گھنٹے تک آرام مل جاتا ہے اور اس سے بہت سی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ امرود ہمیشہ کچا کھاؤ، زیادہ فائدہ ہوگا۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ خالی پیٹ نہانے سے آپ جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ پیٹ کی آدھی سے زیادہ بیماریاں آہستہ اور آرام سے کھانا کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ ایک دم زیادہ کھانا کھاتے ہیں وہ جلد ہی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور کھانے کے 1 گھنٹے بعد چائے پیا کرو۔ منہ کے چھالے دور کرنے ہیں تو خشک دھنیا چوس لیا کریں۔ 7 دن 1 دانہ انجیر کا روزانہ کھا لو، جسم میں گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی۔ اگر بچوں کو بار بار نظر لگ جائے تو توے کی کالک بچے کے کان کے پیچھے لگا دیں۔ انار دانے کی چٹنی استعمال کر لیا کرو، آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ سانس کی تنگی ہو یا پھر کھانسی کا مسئلہ ہو تو ہلدی 2 چٹکی اور سونف دونوں کو مکس کر کے گرم دودھ میں 1 گلاس میں ڈال کر اس میں شہد ملا کر ان دونوں کو پی لیجئے۔ ہفتے میں 3 بار استعمال کریں۔ سردی، نزلہ، کھانسی اور سانس کی تنگی کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ کیکر کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہوتی ہے۔ کچا دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ دیسی گھی اور ہلدی مکس کر کے چہرے پر لگاؤ، کبھی آپ کے چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی اور آپ کا چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ آنکھوں کو زیادہ ملنے سے آنکھوں کی نظر کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ پستے کے استعمال سے آپ کو طاقت ملے گی، خود آپ کا معدہ مضبوط ہوگا اور اس سے گردے صاف ہوں گے۔ انار جسم کی کمزوری کو دور کرنے میں مفید ہے۔ مسور کی دال میں لیموں چھڑک کر کھا لیں، 2 ہفتے میں چربی پگھل جائے گی۔ اگر ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں تو روزانہ کیلے کھایا کریں۔ کیلے کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ پستہ کھانے سے انسان فٹ رہتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض نمک کا استعمال کم کریں۔ کھانا کھانے سے پہلے نمک کھا لو، کیونکہ نمک 70 بیماریوں کا علاج ہے۔ کھانے سے پہلے ذرا نمک چکھ لیا کرو۔ معمولی چوٹ لگ جانے پر خون بہہ رہا ہو تو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں یا پھر برف کا ٹکڑا رکھیں، اس سے خون بہنا بند ہو جائے گا۔ اگر جڑواں بچوں کی خواہش ہے تو ہر روز کیلے کا ملک شیک پیا کرو۔ پھٹکری کے اوپر انڈے کی سفیدی ڈال کر رگڑ لیا کریں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ سبز لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ آیت الکرسی روزانہ پڑھنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ وزن 100 کلو سے اوپر ہو تو بند گوبھی کے پھولوں کا رس پیو، وزن 7 دن میں 60 کلو تک آ جائے گا۔ فالسے کا رس پینے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ بھنڈی کھانے سے جگر اچھا رہتا ہے۔ اگر ہمارا پیٹ خراب رہے گا تو ہم کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرقندی کا استعمال کرنا چاہیے اور شکرقندی کھانے کے بعد کبھی بھی پانی مت پئیں۔ ناخن کاٹنے کے بعد ان پر سرسوں کا تیل لگا دے تو 100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ بھوک کی کمی اور قوت ہاضمہ کو بڑھانے کے لیے املی کی چٹنی بنا کر استعمال کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ آواز بیٹھ جائے تو گڑ والے چاول کھائیں۔ نہار منہ خشک آلو بخارا کھا لیا کریں، 70 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ خون کی کمی چند دنوں میں پوری ہو جائے گی۔
دہی اگر بہت زیادہ کھٹی ہو جائے تو ضائع کرنے کے بجائے چاندی کے زیور کھٹی دہی میں بھگو دیں، تھوڑی دیر بعد نکال کر دھو لیں، زیور بالکل چمک جائیں گے اور دہی بھی ضائع نہیں ہوگی۔ روزانہ والدین کے جھگڑے دیکھنے والا بچہ نافرمان ہوتا ہے۔ بھنڈی کا سالن کھاؤ، پیشاب کھل کر آئے گا۔ سوتے وقت لیمو چاٹ لو، اچھی نیند آئے گی۔ جو شخص ہمیشہ ڈپریشن میں رہے اور اسے معلوم نہ ہو کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو ایسا انسان اپنے سر کو ٹھنڈے پانی سے دھوئے، اس سے ڈپریشن ختم ہوگا۔ میتھی دانہ کھانے سے بند حیض کھل کر آتا ہے۔ فارمی مرغی پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن کرتی ہے۔ جس بچے کو روزانہ مار پیٹ کا سامنا ہو، ایسے بچے کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہو تو جامن کا استعمال کریں۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں درد ہے تو آپ صبح نہار منہ اٹھ کر بادام کھایا کریں۔ گھر سے نکلتے وقت اپنی جیب میں الائچی کا ایک دانہ رکھ لو، گھر میں بے تحاشا دولت آئے گی۔ جب آپ کے فون کی بیٹری صرف 10% رہ گئی ہو تو آپ کسی بھی کال کا جواب نہ دیں، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ صبح کو اٹھ کر سب سے پہلے پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے گھر میں دولت آتی ہے۔ سونے سے پہلے اپنے دماغ کو سوچوں سے دور کر کے سوئیں۔ وقت پر سونے سے بدن کی سوزش نہیں ہوتی اور وقت پر سونے سے دل صحت مند رہتا ہے۔ طاقت ختم ہونے پر گاجر کھا لو، جان میں جان آ جائے گی۔ بطخ کا سوپ پینے سے گلے میں خراش نہیں ہوتی۔ گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی لیجئے، چہرے کی ساری جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں کیونکہ انڈے گرم ہوتے ہیں۔ صبح نہار منہ ایک گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ڈال کر پینے سے سستی اور کاہلی ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ آم کا شیک مت پئیں، یورک ایسڈ کی بیماری ہو جائے گی۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا پتلا کر دیتی ہیں۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ تم جب غصے میں بھی گالی دیتے ہو تو تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ خوشی انسان کو تندرست کرتی ہے اور غم انسان کو کمزور کرتے ہیں۔ لہسن رات کو دانتوں پر رگڑ لیا جائے تو دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ دہی سفید سرکے میں ملا کر چہرے پر مساج کریں، اس کے بعد چہرے کو دھو لیں، ہفتے میں 2 بار کریں، چند دنوں میں واضح فرق محسوس ہوگا۔ روزانہ کشمش کھانے والے انسان کو کوئی جلدی بیماری نہیں لگتی۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھاؤ، شوگر کا مرض ختم ہوگا۔ 50 سال میں 20 سال جیسا نظر آنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت کھیرے کا رس چہرے پر لگا لیا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹانگیں ہمیشہ مضبوط رہیں تو زیادہ سے زیادہ پیدل چلا کریں۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف کو ختم کرتی ہے اور جسم میں چربی کو جمنے نہیں دیتی۔ کم سنائی دینے لگے تو رات کو کان میں انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر پھیرو۔ خواب میں بالوں میں کنگھی کرنا خوشی ملنے کی نشانی ہے۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لو، گردے صاف ہو جائیں گے، قوت باب بڑھے گی، جسمانی کمزوری دور ہوگی۔ جس گھر میں جانوروں کی تصویریں لگی ہوں، اس گھر میں ہمیشہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ چھوارے کھا لینے سے کمر کی درد دور ہو جاتی ہے۔ ہاتھوں میں پلاہٹ کا ظاہر ہونا جسم میں آئرن کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پالک کھانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل دینے سے ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کڑوا پن محسوس ہو تو جان لو کہ آپ کو بخار ہونے والا ہے۔ دور کی نظر کمزور ہے تو رات کو جامن کے تازہ پتے آنکھوں پر رکھ کر سو جائیں۔ اگر آپ کی بینائی کمزور ہے تو صبح اٹھتے ہی پالک کے پتوں کو دیکھیں۔ کھانے کے بعد مسواک کرنے سے معدے کا مسئلہ نہیں ہوتا اور یہ عمل جنت بھی ہے۔ روٹی چبا کر کھانے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد گھر کی اچھے سے صفائی کرنے والوں سے رزق سنبھالا نہیں جاتا۔ کھیرے کے رس میں بادام کا عرق ڈال کر چہرے پر لگانے سے چہرہ جوان نظر آئے گا۔ جو کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں وہ دوسروں کا جھوٹ پکڑنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ نہانے کے فوری بعد ناف کے اندر 3-4 قطرے تیل کے ڈال لیا کرو، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ الرجی ہو یا جسم کی خارش ہو، اس کے لیے سب سے پہلے اور کھانے میں سرسوں کا تیل استعمال کریں۔ پٹھوں میں درد ہو تو سبز ٹماٹر کھا جاؤ۔ دیسی اجوائن 1 چھوٹا چمچ پانی کے ساتھ دن میں 1 بار استعمال کریں۔ چہرے کا رنگ نکھارتا ہے، بواسیر کے لیے مفید ہے، پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے۔ مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ لہسن کو سرسوں کے تیل میں جلا کر خارش والی جگہ پر لگائیں، اس سے پرانی خارش ختم ہو جائے گی، اور اگر آپ کو جلد پر کوئی پرابلم ہے تو بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ نہار منہ 1 گاجر کھا لیا کریں، خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ بھنے ہوئے چنے پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بھنے ہوئے چنے پیشاب کے قطرے آنا، پیشاب کا بار بار آنا اس مرض کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں، آپ کبھی مالی پریشانی سے دوچار نہیں ہوں گے۔ ادرک کھانے والا بندہ کبھی جلدی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ سیب کا مربع دل کو طاقت دیتا ہے اور دل کے درد میں مفید ہے۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا، بہت سی بیماریوں سے شفا پاؤ گے۔ بالوں کو ہمیشہ مضبوط رکھنا ہے تو نیم کا تیل استعمال کریں۔ پیشاب کے انفیکشن میں فالسے کا جوس پیا کریں۔ روزانہ رات کو نیم گرم بادام کے تیل سے آنکھوں کے گرد ہلکی ہاتھوں سے مالش کرو، آنکھوں کے گرد نشان اور حلقے ختم ہو جائیں گے۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے بالکل نہ پیے، کچی روٹی معدے میں زخم پیدا کرتی ہے۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ صبح کو گردن پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے گلا نہیں بیٹھتا۔ روزانہ سوکھی میتھی کا قہوہ پینا دماغ کے لیے مفید ہے۔ اگر آپ دائیں کروٹ لیٹیں گے تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ جن لوگوں کو نیند نہ آنے کی شکایت ہو وہ دن میں کم از کم 1 گھنٹہ واک کریں اور چند منٹ اپنے آپ کو دماغی کام میں مصروف رکھیں، اس سے نیند سکون کی آئے گی۔ زیادہ پیٹ بھر کر کھاؤ گے تو وزن بھی زیادہ بڑھے گا اور اس سے دماغ بھی کمزور ہوگا۔ ڈنڈیریاں چوسنے سے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں اور دانت چمکدار ہوتے ہیں۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھایا کرو، یہ دماغ کی گرمی کو دور کر دے گا۔ لیمن وٹامن سی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، نظام انہضام کو بہتر کرتا ہے، فلو اور زکام میں بہت کارآمد ہے۔ الٹا ہو کر مت سویا کریں ورنہ اس سے دل رکنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جس کو نہاتے وقت پیشاب آ جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا مثانہ کمزور ہے۔ انگور کھانے سے کالی کھانسی فوراً رک جاتی ہے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے پھٹکری سے مساج کریں، دانے ختم ہو جائیں گے۔
مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے شوگر کا مرض کنٹرول میں رہتا ہے۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ جو بچے دانت نکال رہے ہوں ان کو کشمش باریک پیس کر شہد میں ملا کر چٹائے، انہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو روزانہ سیب کا اور انار کا رس استعمال کریں، چند دنوں میں بڑھاپا غائب ہو جائے گا۔ اگر آپ ہفتے میں ایک بار کسی اچھی جگہ پر بیٹھتے ہیں یا کسی اچھی جگہ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ ڈپریشن اور ٹینشن جیسی بیماری سے دور رہ سکتے ہیں۔ سینے میں جلن یا پھر پیٹ میں مروڑ ہو تو میٹھے سوڈے کو آدھے گلاس پانی میں ایک چٹکی ڈال کر پیس لیں۔ اگر سر میں خشکی ہو جائے تو سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کر دو، اس سے خشکی اسی وقت غائب ہو جائے گی۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغ کی صلاحیتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ انڈا کھاؤ، جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے اور معدہ تندرست رہتا ہے۔